السلام علیکم ناظرین، AKN63 چینل کے ساتھ میں ہوں میزبان منور بھٹی۔ ناظرین، عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر یقین کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ رسول اکرم نور مجسم خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے ہی اس عقیدے پر حملے شروع ہو چکے تھے جو کہ آج تک جاری ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کے بعد جہاں لوگوں کی گمراہی کا سلسلہ شروع ہوا، وہیں اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جانثاران ختم نبوت کی کثیر تعداد سامنے آئی۔ دور حاضر میں بھی اس عقیدے پر حملوں کے دفاع میں مجاہدین ختم نبوت کی ایک کثیر تعداد کام کر رہی ہے، جن میں سے ایک ڈپٹی جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ختم نبوت پاکستان اور چیئرمین انوار ختم نبوت ٹرسٹ مولانا محمد رفیق صاحب کی روحانی شخصیت نمایاں ہے۔ حضرت کے دست مبارک پر اب تک سینکڑوں قادیانیوں نے قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نو مسلمین پر قادیانیوں کی طرف سے ظلم و بربریت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے مظلوم نو مسلمین بہن بھائیوں کو قادیانیوں کے مظالم سے تحفظ دینے کے لیے انوار ختم نبوت ٹرسٹ ہر طرح کے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ زبیر انور کا شمار انہی مظلوم نو مسلمین میں ہوتا ہے جو آج تک قادیانیوں کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ آئے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی زبیر صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ مثلاً میرا تعلق لاہور سے ہے بنیادی طور پر، لیکن میں شادی کے بعد سن 1998 میں ربا منتقل ہو گیا تھا، تو جیسے آپ تناب نگر کہتے ہیں۔ شادی کے بعد؟ جی۔ آپ پیدائشی قادیانی تھے یا بعد میں قادیانی ہوئے؟ میرا سارا خاندان قادیانی تھا۔ میرے پرنانا نے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس کی وجہ سے سارا خاندان میرا قادیانی ہے۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور قادیانیت کے حوالے سے آپ کو کیا تعلیم دی گئی تھی؟ میری کوالیفیکیشن بنیادی طور پہ تو میں نے اسکول سے پڑھا اور گریجویشن کی تھی میں نے۔ اس کے بعد ان کے جو کورسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ میں نے کیے اور کتابیں ان کی پڑھتا رہا ہوں میں، تو اس کی وجہ سے جو میرا عقیدہ تھا وہ ویسے ہی بنتا رہا جیسا کہ انہوں نے بنایا، جیسا انہوں نے چاہا ویسا بنتا رہا میرا عقیدہ۔ تو ان کے کورس کی مدت کیا ہوتی ہے اور کس نام سے یہ کورس کرواتے ہیں؟ کورس کی مدت تو کوئی ایسی نہیں ہوتی، لیکن یہ اپنی کتابیں آپ کو دیتے رہتے ہیں کہ یہ مطالعہ کریں، اور مطالعہ کریں اس کے بعد کبھی کبھی یہ امتحان بھی لے لیتے ہیں اس کتاب کے متعلق۔ تو جب آپ ان کی تعلیم حاصل کر رہے تھے یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی قادیانیت کے حوالے سے کیا خدمات تھیں؟ کیا وہ آپ سے کام لیتے تھے؟ میں مختلف تنظیموں میں کام کرتا رہا ہوں۔ جب میں نوجوان تھا تو خدام الاحمدیہ، جیسے نوجوانوں کی تنظیم ہے ان کی، خدام الاحمدیہ کہا جاتا ہے اس کو، اس میں قائد مجلس کے عاملہ میں بھی کام کرتا رہا ہوں، اور تعین حلقہ اس کی عاملہ میں بھی میں کام کرتا رہا ہوں مختلف عہدوں پر۔ اور اس کے بعد میں جب ربا میں منتقل ہوں تب بھی میں نے قائد مجلس کی عاملہ میں بھی میں نے کام کیا، اور صدر حلقہ کے عاملہ میں بھی میں نے کام کیا۔ تو یہ مطلب کیا کام کیا کرتے تھے اس میں آپ؟ اس میں مختلف کام دیے جاتے ہیں ہر ایک شخص کو، کہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ، میرے ذمہ جو تھا کام کہ قرآن کریم کی تعلیم کے متعلق آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے کہیں کہ آپ تعلیم حاصل کریں قرآن کریم کی، اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ وغیرہ سیکھیں، یہ ساری بات یہ میرا ذمہ تھا۔ تو یہ صرف قادیانیوں کے گھروں میں آپ جاتے تھے یا مسلمان جو تھے جو کہ قادیانی نہیں تھے ان کے گھروں میں بھی آپ تبلیغ کرنے جاتے تھے؟ نہیں، پہلے تو میرا یہی کام تھا کہ میں جو بطور یوں کہہ لیں کہ آپ تنظیم کے ایک ممبر کی حیثیت سے جو میرا کام تھا وہ صرف مرضیوں تک یعنی قادیانیوں تک ہی محدود تھا، لیکن ذاتی نوعیت سے وہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ دوسروں کو بھی تبلیغ کریں، دوسروں کو بھی اس طرف قائل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے جب ہم اپنے دوستوں وغیرہ سے ملا کرتے تھے تو وہ کبھی کبھی بات چھیڑ دیا کرتے تھے، تو اس طرح تھوڑا بہت تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس کا کوئی آپ کو ہوتا تھا کہ کوئی مسلمان قادیانی ہوتے تھے آپ کی تبلیغ کے ساتھ؟ میری تبلیغ کے ساتھ کبھی کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ اچھا، قادیانی سے طائب ہونے کی کہانی رائے حق تک کیسے پہنچی آپ؟
اور کس وسیلے سے کس نے آپ کو یہ صحیح رہنمائی کی کہ آپ قادیانی چھوڑ کے آپ مسلمان ہوئے؟ محترم سب سے پہلے تو میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک مجھے میری خواہش تھی کہ میں مسلمان ہوں، لیکن بنیادی طور پہ کچھ خوف میرے اندر تھے. اچھا، جن خوفوں کی وجہ سے میں قدم اٹھاتے ہوئے ڈر رہا تھا. کیا خوف تھے وہ آپ کے اندر؟ وہ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ پتہ نہیں میں ان کو چھوڑ دوں گا تو پھر میرا سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور اس صورت میں میرے لیے آگے کیا اپرچونیٹیز ہوں گی، میرے لیے کیا مواقع ہوں گے، کوئی مجھے سپورٹ کرے گا نہیں کرے گا، میں رہوں گا کہاں، کھاؤں گا کہاں سے، اور کیا میرے ساتھ بنے گا. کیونکہ ان لوگوں نے تو مجھے پتہ تھا کہ جس وقت میں نے یہاں ان لوگوں کو چھوڑا تو انہوں نے میرا بائک آؤٹ کر دینا ہے. تو اس صورت میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ دوسرے لوگ کیسے سلوک کریں گے. تو جب آپ نے مسلمان ہوئے ہیں جب آپ، تو آپ کو قادیانیوں کی طرف سے تنگ کیا گیا؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. میں اس سلسلے میں شاید اب تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، میرا نہیں خیال، مجھے سب کا میں جانتا تو نہیں ہوں، لیکن جتنا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور 20 سال مسلسل ظلم کرتے ہوئے ہو چکے ہیں. اچھا. اور ان 20 سالوں میں کوئی دن شاید آیا ہو کہ جس دن میں نے ان کے ظلم کا نشانہ نہ بنا ہوں. جب میں مسلمان ہوا ہوں اس کے بعد میرے اوپر جو مظالم ہوئے، انہوں نے چند دنوں کے بعد میرے اوپر مقدمات بنانے شروع کر دیے، اور کئی سالوں تک مسلسل میں اگر اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بھی گیا ہوں وہاں پر تو انہوں نے اس پر بھی مقدمہ درج کروا دیا کہ یہ ہمیں مارنے کے لیے آیا ہے یا دھمکی دے رہا ہے یا کچھ اس طرح کی جو بھی بات بنا کے انہوں نے کوئی نہ کوئی مقدمہ بنا دیا ہے. تو اس میں مجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، آج تک یہ اس سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے. دوسری جو آج اب ریسنٹلی میرے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ میں نے ان سے جو ان کے پاس میرے بطور قرضے لیے ہوئے تھے یا کاروبار کے لیے انہوں نے لیے ہوئے تھے کچھ پیسے، یا کچھ مرزا مسرور کے پاس لندن میں بھی کچھ پیسہ پڑا تھا جس کا مجھے کسی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ان کے پاس کچھ میرا پیسہ پڑا ہے، اور وہ ان کی طرف سے کچھ ایسی باتیں بھی مجھے محسوس ہوئیں کہ ان کے پاس میرا پیسہ پڑا ہے. تو میں نے ان سے مانگا کہ بھی آپ مجھے جو بھی ہے میرا حق جو بھی بنتا ہے وہ دے دیں، اگر نہیں ہے تب بھی مجھے بتائیں کہ وہ کیا صورت حال ہے، کیا اس کا بنا نہیں ہے تب بھی بتائیں. لیکن آج تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا. میں نے اس کے لیے بہت احتجاج کیا، پریس کلب لاہور کے سامنے میں نے 15 دن تک احتجاج کیا. اور اس میں نے یہاں تک کیا گیا میں نے اپنے آپ کو پیٹرول چھڑک کر آگ بھی لگانے کی کوشش کی، تو لیکن ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً یہ جو پیسہ تھا اس کی مقدار $1,00,000 اور تقریباً 10-15 ہزار پاؤنڈ تھی، جو آج کے 2-2.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے. آپ کی رہنمائی کس نے کی رائے ہدایت تک پہنچنے کے لیے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا موجب بنتا ہے، اور اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ حالات پیدا کرتا ہے. اور کچھ نہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں کافی عرصے سے مسلمان ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ وجوہات تھیں کہ جس کی بنا پر میں مسلمان نہیں ہو پایا. کچھ رکاوٹیں کہہ لیں آپ ہمیں. سن 2002 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حالات بنا دیے کہ میرے لیے یہ کام کرنا آسان ہو گیا. وہ ایسے ہوا کہ میں نے کچھ قادیانی جماعت میں میرے گھریلو کچھ تنازعات تھے اور کچھ لین دین کے تنازعات تھے جن میں قادیانی جماعت کچھ انصاف اور عدل سے کام نہیں لے رہی تھی. اچھا. جس کی وجہ سے میں ان سے تھوڑا سا بدگمان ہوا اور میں نے ان سے دوری اختیار کی اور ان کے پروگراموں میں شریک ہونا چھوڑ دیا، ان کا ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا، ان کی مساجد میں نماز پڑھنی چھوڑ دی، اور جیسے ان کا سارا وہ ہے نظام، میں نے اس نظام سے بالکل تعلق توڑ لیا. تو اس پر جو جماعت کے عہدیداران تھے انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہی صورت حال ہے تو پھر آپ ربوہ سے چھوڑ دیں اور آپ دوبارہ یہاں مت آئیں، اور اگر آپ یہاں آئے تو آپ کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. اچھا.
تو میرے لیے وہ میں تو تنہا تھا, میں اکیلا تھا, مجھے تو خوف تھا. پھر میں اس لیے چھوڑ کر میں وہاں چلا گیا, باہر نکل گیا. میں انہوں نے مجھے تحصیل چوک چنیوٹ میں چھوڑا, وہاں بلکہ لاہور کی بس میں بٹھا دیا. لاہور میں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا, واپس آیا دوبارہ چنیوٹ, تو یہاں پر ایک وکیل صاحب سے مشورہ کیا. بہرحال وہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی سبب بنانا تھا. اب میں تنہا تحصیل چوک میں کھڑا تھا کہ کہاں جاؤں, اب رات ہو رہی ہے, میرے پاس تو کوئی جگہ نہیں تھی. میں نے کہا چلو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, میں بیگ تھا میرے ہاتھ میں, چلا گیا میں ان کے پاس. اتفاقاً مولانا منظور احمد کنوٹی وہاں بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں, مہمان خانے میں. اچھا. میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا جی اس طرح سے صورت حال بنی ہے, تو مجھے بتائیں کیا کروں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. میں یہاں پر رک کے تھوڑے سے مولانا منظور احمد کنوٹی صاحب کے متعلق کچھ الفاظ کہنا چاہوں گا. ضرور ضرور. مولانا کی سب سے بڑی جو بات تھی جسے میں آج تک اس کی تعریف کرتا ہوں میں, کہ ان کے اندر بڑا حوصلہ تھا. انہوں نے مجھے سب سے پہلے دعا سلام کے بعد مجھے سب سے پہلے اپنی پلیٹ میں کھانا کھانے کی دعوت دی. ماشاءاللہ. ایک ہی پلیٹ میں ہم نے کھانا کھایا, ماشاءاللہ. ایک ہی گلاس میں بیٹھ کے ہم نے پانی پیا. مولانا نے پھر اس کے بعد مجھے یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو مسلمان ہونے کے لیے ہرگز نہیں کہیں گے, آپ کا خود دل کرے تو ہم کو نہیں منع کرتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ہم آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندے کو اکیلا تو نہیں چھوڑا, اس نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا. بالکل فرشتے کے پاس آپ کو بھیج دیا. بالکل ایسے, آپ کی بات درست ہے, بالکل سچی بات کی آپ نے. اور اس صورت حال میں میرے لیے بڑی جو ہے بلیسنگ تھی میرے لیے. میں ان کے ساتھ وہاں رہتا رہا ہوں. تو گڑھے والی مسجد میں اچھا وہ خطبہ دے رہے تھے, خطبے سے فارغ ہوئے, تو میں نے مولانا کے سیکرٹری سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, مولانا سے بات کریں. اچھا. اس وقت بھی مولانا نے مجھے کہا کہ ان سے کہو کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں, چھوٹا فیصلہ نہیں. جی جی ماشاءاللہ. میں نے اس وقت پھر ان سے کہا کہ میں سوچ سمجھ کر آیا ہوں اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تب وہ آگے بڑھے ہیں اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے مجھے طائب کروایا, اور اس کے بعد میرا کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. بیاض صاحب اب ماشاءاللہ مسلمان ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ قادیانیت سے طائب ہونے کے بعد جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلی دیکھی ہے, روحانی طور پر کیا آپ کو فیل ہوا ہے اس کے بعد؟ منور صاحب, اس میں جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں ایک گھٹن جی جی جو تھی, اس گھٹن سے میں باہر نکلا. گھٹن سے باہر نکلنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ دنیا بہت بڑی, اس میں جینے کے بہت سارے مواقع ہیں, اور اس میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں. جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی ہیں. جی جی. اور اس میں اس گھٹن سے تو میں ایک پابند تھا ایک دائرے کے اندر, جی جی کہ میں اس دائرے سے باہر سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور اس دائرے کے باہر کی بات کر بھی نہیں سکتا تھا, کیونکہ وہ پھر ان کے خلاف چاہتی تھی بات. اور جس کو میں نے بتایا کہ میں جس وقت ان سے ذرا پیچھے ہٹاؤں, انہوں نے مجھے باہر نکال دیا وہاں سے تنام نگر. تو اس گھٹن سے میں نکلا ہوں اور مجھے تھوڑا سا آزادی کا احساس ہوا. دین اسلام کی خدمت اب آپ کیسے کریں گے؟ محترم, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی قادیانیت میں گھسے ہوئے ہیں اور ان کو ابھی تک اس حقیقت کا علم نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے, اور اس میں مجھے امید ہے کہ میرا وجود بھی کچھ نہ کچھ ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا, اور انہیں تو میں یہ بتا سکوں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور حقیقت کس طرف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا مامور و مددگار ثابت ہو آپ کے اس پاک و مقدس مشن میں. جی ناظرین, انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ایک نئے نو مسلم بھائی کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.